سبيل الدموع سبيل مريح تنهد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، مفتی، محدث اور مفکر ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ انسان کو سکسیس حاصل کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی اپنانا پڑتا۔ یعنی ایک علم وہ ہے جو ظاہری ہے، جس کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو باطنی ہوتا ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے اور اندرونی معاملات سے ہے۔ اس کو ہم تصوف اور طریقت کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مفسر، محقق، مفکر، جو بھی القابات آپ اس زمانے کے لحاظ سے ان کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درس نظامی کی کلاس چل رہی تھی، اور عالم کورس کے اندر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اس طرح کے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا، منطق ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، درس نظامی عالم کورس کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹیچ کرائی جاتی ہے، ریڈ کرائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب کلاس چل رہی تھی، اب یہ اس زمانے کی باتیں ناظرین کہ جب سادھے سے مدرسے ہوتے تھے، سادے سے دارالعلوم ہوتے تھے، اور سمپل وے رکھنے والے اور سادی سوچ رکھنے والے طلبہ درس نظامی یعنی عالم دین بننے کے لیے مدرسوں اور دارالعلوم کے اندر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیکچر دے رہے ہیں، درس نظامی کا لیکچر دے رہے ہیں، عالم کورس کا لیکچر، اپنے تمام جو ان کی اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے اندر ان کو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ امیجیٹلی اس کلاس کے اندر، اس کلاس کا جو بھی اسٹرکچر ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے ظاہر سمپل ہی ہوگا، تو امیجیٹلی ایک بابا ٹائپ شخص آ گیا، ملنگ ٹائپ شخص آ گیا، اور اس نے آنے کے بعد جناب وہ کونے میں بیٹھ گیا، اور کہتے ہیں کہ ڈیپلی اور بالکل کہتے ہیں نا 100% کانسنٹریٹ کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لیکچر وہ ڈیلیور کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ بابا ٹائپ شخص، وہ ملنگ ٹائپ شخص سائیڈ میں، کونے میں، کنارے کلاس میں بیٹھ کے مولانا روم کا وہ لیکچر بڑی توجہ کے ساتھ اور ڈیپلی انداز سے سنتا رہا۔ اچھا، جب لیکچر چلتا رہا اور لیکچر کا جب ڈوریشن بڑھتا رہا، دورانیہ بڑھتا رہا، تو اچانک وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ملنگ ٹائپ شخص اور بابا ٹائپ شخص، اور بہت زیادہ وہ ایجڈ تھا اور بہت زیادہ عمر رسیدہ قسم کا آدمی تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی نشست کے اوپر سے کھڑا ہوتا ہے، نشست سے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ مولانا یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جو ہے نا وہ ظاہری حلیہ دیکھتے ہیں کہ وہ ملنگ ٹائپ شخص ہے، اور جو ہے نا وہ درویش قسم کا آدمی ہے، اور جو ہے نا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ فقہ کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور جو ہے نا وہ قرآن کے جو ڈیپلی معاملات ہوتے ہیں وہ کیا ہے، میں اس ملنگ ٹائپ شخص کو کیا سمجھاؤں؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بابا بیٹھ جاؤ۔ اشارہ کیا، ظاہر ہے وہ اپنے زمانے کے بہت جلیل القدر عالم دین، کہا کہ بابا بیٹھ جا، یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں، یہ قیلا قالا نحوی صرفی دقیق بحثیں ہیں، بہت ڈیپلی آرگیومنٹس ہیں، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، بیٹھ جا۔ اچھا، بابا بیٹھ گئے، وہ جو ملنگ ٹائپ شخص تھے وہ بیٹھ گئے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر ڈیلیور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہی سوال کرتا ہے، وہی کوسچن کہ مولانا کیا پڑھا رہے ہو؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی جواب دیا، وہی ریپیٹ کیا کہ بابا ابھی تو میں نے جواب دیا ہے، ابھی تو میں نے رپلائی کیا ہے کہ یہ قیلا قالا نحوی صرفی دقیق بحثیں ہیں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، بیٹھ جاؤ۔
یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تم ملنگ ٹائپ شخص ہو، تم درویش قسم کے آدمی ہو، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اسی انداز کے ساتھ رپلائی کر دی، لیجئے اس جو کلاس کا جو دورانیہ تھا وہ ختم ہو گیا، دن گزر گیا۔ نیکسٹ ڈے جب آیا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طرز عمل تھا کہ اولاً تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے اپنے طلبہ کو مسجد کے اندر، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جو قریب میں ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا، تو طلبہ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واک کرنے کے لیے جایا کرتے، چہل قدمی کرنے کے لیے جایا کرتے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکلی جو ارلی ان دا مارننگ جو واکنگ ہوتی ہے، جو چہل قدمی ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بہت مفید ہے۔ یعنی وہ فزیکلی لحاظ سے بھی اچھا ہے، وہ مینٹلی لحاظ سے بھی اچھا ہے، وہ سائیکولوجیکلی لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، اس سے اسٹریس دور ہوتا ہے، اس سے ڈپریشن، ٹینشن، پریشانیاں سب ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی، اور صبح کی جو آکسیجن ہے اور جو صبح کی تازہ ہوا ہوتی ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہی آپ کی روٹین تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ارلی ان دا مارننگ آپ باغ میں جاتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واک کیا کرتے۔ اب کلاس یہاں خالی ہو گئی، اسٹرکچر ذرا ڈیپلی سمجھیے گا تمام ناظرین۔ جب مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ واک کرنے کے لیے گارڈن میں تشریف لے کر جاتے ہیں اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ ملنگ ٹائپ شخص جاتا ہے کلاس کے اندر، اور کلاس میں جانے کے بعد جو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں عالم کورس کی اور درس نظامی کی، اور جتنے میں نے جو ٹاپکس اور جو سبجیکٹس کے جو نام لیے آپ کے سامنے، بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد جو قریب میں ایک تالاب ہوتا پانی کا، وہ ملنگ ٹائپ شخص اٹھا کر کے وہ ساری کتابیں اس کے اندر پھینک دیتا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نہ پرنٹنگ پریس تھا، نہ فوٹو اسٹیٹ کرنے کی مشین تھی، نہ اسکینر تھا، نہ ہم کسی چیز کا اسکرین شاٹ لے سکتے تھے جیسا کہ آج ہم لے لیتے، نہ ہم فوٹو شاپ کچھ بھی، مطلب تصور ہی نہیں تھا نا کاپی کرنے کا یا کاپی رائٹ کرنے کا، تصور ہی نہیں تھا۔ کتابیں کیسے لکھی جاتی تھی، کتابیں کیسے ٹرانسفر کی جاتی تھی؟ ہاتھ سے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں پہلے زمانے میں کیسے کتابیں لکھی جاتی تھیں، پہلے زمانے میں کتابوں کو رائٹ کیسے کیا جاتا تھا؟ ہاتھ سے۔ سپوز اگر میں نے کوئی کتاب لکھی ہے اور میں اس بک کا رائٹر ہوں، اور اگر آپ کو وہ کتاب پسند آتی ہے تو میں آپ کو ٹیمپریری وہ کتاب دوں گا، اور وہ کتاب آپ اپنے ہاتھ سے رائٹ کریں گے، مطلب لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد جو میری اوریجنل کتاب ہوگی وہ مجھے واپس کر دیں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر فوٹو اسٹیٹ مشینیں نہیں تھیں، اسکینرز نہیں تھے، اور یہ اسکرین شاٹ اور یہ جدید ٹیکنالوجی کے آلات نہیں تھے۔ اتنا بڑا لاس ہو گیا، آپ حیران ہوں گے سن کے، جو کتابیں روشنائی کے ساتھ لکھی گئیں، ہاتھ سے لکھی گئیں۔ چلو آج کل کی قلم تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پرانے زمانے کے جو قلم ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ یا تو وہ لکڑی کے ہوتے تھے اور انک میں ڈبو کے باقاعدہ اس کو خطاطی کے طور پر لکھا جاتا تھا، یا جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈبو کے اور پھر اس میں سیاہی آتی تھی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ بڑا اسٹرگلیبل ورک ہوتا تھا کسی بھی چیز کو رائٹ کرنا یا کسی بھی چیز کو تحریر کرنا۔ اب یہ اتنا بڑا لاس ہے کہ بڑی بڑی کتابیں اس ملنگ ٹائپ شخص نے اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جب اسٹوڈنٹس کو پتہ چلا کہ بھئی یہ درویش قسم کا جو آدمی اس نے تو یہ حرکت کر دی، تو شاگرد تو مارنے کے لیے دوڑے تھے۔ مولانا روم نے روکا، اور مولانا روم نے کہا کہ بابا یہ کیا کر دیا تم نے، ہماری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی، اب میں کیا پڑھاؤں گا؟ اب میں فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، منطق، فلسفہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو عالم بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی، ان کتابوں کے اندر جس کو تم نے تالاب کے اندر پھینک دیا، میں کیا پڑھاؤں گا؟ اتنا بڑا نقصان کر دیا تم نے۔
ناظرین پتہ ہے وہ ملنگ ٹائپ شخص کہنے لگا کہ بس مولانا اتنی سی بات، اتنا سا نقصان، اتنا سا لاس، اور اتنے زیادہ تم ہیزیٹیٹ ہو گئے، گھبرا گئے؟ مولانا روم نے کہا کہ بابا یہ کوئی چھوٹا موٹا لاس نہیں، ہم نے زندگیاں گزار دیں، ہماری پوری لائف اس ورک کے اندر کنزیوم ہو گئی، خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کہاں سے ہم وہ بکس اویلیبل کروائیں؟ وہ ملنگ ٹائپ شخص اٹھتا ہے، شاگرد دیکھ رہے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پاس اس کی طرف کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ ملنگ ٹائپ شخص تالاب کے پاس آتا ہے اور آستین اوپر چڑھاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی میں جیسی ہاتھ ڈالتا ہے تو کتابیں ایسے اٹھا کے جھاڑ رہا ہوتا ہے جیسے ڈسٹنگ وغیرہ لگ جاتی ہے، اور رائٹرز نے لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لفظ، ایک ورڈ بھی ریموو نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ روشنائی کے ذریعے لکھی گئی تھی، وہ کوئی پرمنٹ پین نہیں تھا اس دور کے اندر نا، روشنائی سے اور وہ انک میں ڈبو کے لکڑی کے قلم سے نا، ایسے کتابوں کو وہ ملنگ ٹائپ شخص نے جھاڑا، ٹھیک ہے، اس کی ایسی ڈسٹنگ ہے جیسے دھول مٹی لگ گئی ہو۔ اب کتابیں بالکل صحیح سلامت ہیں، ایک ورڈ بھی ریموو نہیں ہوا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ملنگ ٹائپ شخص سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے آخر؟ تو ملنگ ٹائپ شخص کہنے لگا کہ مولانا یہ حال ہے جسے تو نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملنگ ٹائپ شخص کون تھا؟ اس ملنگ ٹائپ شخص کا نام تھا حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا روم خود فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیعت ہو گیا، ان سے مرید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میرا جو مقام تھا اور جو میری پرسنالٹی تھی اور جو میں ایک شخصیت کے طور پہ متعارف تھا وہ بحیثیت عالم تھی، لیکن جب میں نے ان کی خدمت کی، میں حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو گیا اور ان کی خدمت کرنے لگا۔ شریعت کا علم تو میرے پاس تھا، اب میں نے طریقت کا علم بھی حاصل کر لیا، اب میں نے تصوف کا علم بھی حاصل کر لیا، تو جب سب کچھ حاصل کر لیا اب دلوں کے معاملات بھی کھلنے لگے، راز و نیاز کے معاملات بھی کھلنے لگے، حجابات عظمت کے معاملات بھی کھلنے لگے، تو فارسی کے ایک شعر کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ یہ مولوی تو ایک عام مولوی تھا کہ جب تک حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی دامن کو نہیں تھاما، یہ مولانا روم مولائے روم نہیں بن سکا تھا۔ تو یہی تو آج میرے جو لیکچر کا جو ٹاپک ہے مولائے روم، مولانا روم تھے، لیکن جب خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی دامن کو تھاما تو یہی مولانا روم ایک دن مولائے روم بن گئے۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، مفتی کیوں نہ بن جائے، محدث کیوں نہ بن جائے، مفکر کیوں نہ بن جائے، اگر اسے راہ طریقت اور راہ سلوک کو طے کرنا ہے تو کسی نہ کسی پیر کامل کے دامن کو تھامنا لازم ہے، کیونکہ جب ہم ظاہری علم حاصل کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہمیں باطنی علوم کی طرف جانا چاہیے۔ باطنی علوم میں ایک سپوز میں آپ کو مثال دے دوں، امام غزالی نے جو باطنی علوم کو کیٹاگوریکل ایکسپلین کیا، جیسے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، حسد سے بچنا ہے اور چغلیوں سے بچنا ہے، ایک سمجھانے کے طور پہ، ڈیمو کے طور پہ، ورنہ یہ تصوف و طریقت کا جو علم ہے یہ بھی ایک سمندر کے نام، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ تمام ناظرین کوشش کریں کہ کسی نہ کسی پیر کامل کے دامن کو تھام لیں، کیونکہ جب آپ ان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے، یعنی وہ ولی اللہ کے صدقے، آپ کو وہ علوم عطا فرمائے گا کہ آپ بھی انشاءاللہ حیران و پریشان ہوں گے،
اور ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ بھئی کیسے کیسے علوم کے راز کھل رہے ہیں. کئی مثالیں انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً جب اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے واقعات بیان کروں گا تصوف اور طریقت کے لحاظ سے، کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو بھی میں ہائی لائٹ کروں، ڈسکور کروں، ڈائگنوز کروں. تو ناظرین، اگر میرا یہ آپ کو ٹاپک مولائے روم پسند آ گیا تو سب سے پہلے لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں. اور میرا فیس بک کا جو پیج ہے اس کا نام بھی حسان امتیاز ٹی وی ہے، یہ یہاں سائڈ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اویلیبل ہو جائے گا. تو میرے تمام کے تمام لیکچرز آپ فیس بک کے پیج پر بھی بآسانی جا کے واچ کر سکتے ہیں.